السلام علیکم، ہمارا پاکستان میں خوش آمدید. میں ثنا کیوان. پروگرام میں آج میرا ساتھ دیں گے ماہر قانون وقاص ابریز خان صاحب، مرتضیٰ ڈار صاحب، طاہر نعیم ملک صاحب اور مبشر بخاری صاحب. آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین، آج ابھی کچھ دیر پہلے نوشہرہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے اپنے جوش خطابت میں کچھ ایسا کہہ دیا جس پر وہ خود شاید کبھی عمل نہیں کر پائے. انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن سے پہلے رزلٹ تیار کرنا ہے تو پھر انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ الیکشن 2018 کا ری پلے نہیں ہونا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ تمام مسائل سے نکلنا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہوں گے. جبکہ ایک جانب بلاول بھٹو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں تو دوسری جانب نون لیگ کو مہنگائی لیگ کا نام بھی دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کڑی تنقید کا نشانہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی بنایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو دوسروں کو چور کہہ کر جیل میں بھیجنے کی بات کرتا تھا آج وہ خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حقیقت آپ کے سامنے رکھنی ہے اور وہ حقیقت یہی ہے کہ معیشت کو ہم ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. دوسری جانب حلیم عادل شیخ نے بھی الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور انہوں نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ وزیر خارجہ تھے جب بلاول بھٹو تو انہوں نے خود وزیر خارجہ ہوتے ہوئے 35 ممالک کے دورے کیے اور ان دوروں پر 1.75 ارب روپے خرچ ہوئے تھے. جی ہاں، سوال اس سے جڑا ہمارا یہ ہے جو سب سے پہلے میں مرتضیٰ ڈار صاحب آپ کی جانب رکھتی ہوں. دوسروں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنانے والے خود اپنی کارکردگی میں کیسے پیچھے رہ گئے؟ دیکھیں جی، وہ میرا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ پیچھے نہیں رہے. وہ ایک حکمت عملی ہے جس کے تحت چل رہے ہیں. ان کے والد صاحب کے اب ذرا بیانات سنیں، جو سٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں وہ سنیں. ان کی الیکشن کمیشن کے اوپر جس قسم کی ریلائنس کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا الیکشن کمیشن جو ہے وہ صاف شفاف کام کر رہا ہے. اور بیٹے کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اور سمت میں جا رہا ہے، یعنی ابا جی مشرق میں جا رہے ہیں، وہ مغرب کے اندر جا رہے ہیں. تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی اسٹریٹجی یا حکمت عملی پیپلز پارٹی گزشتہ کچھ عرصے سے کھیل رہی ہے اور ظاہر ہے ایک پلاننگ ہے جس کے تحت کھیل رہی ہے. بیٹا اٹھتا ہے اور اٹھ کے میں نے جب ان کی باتیں ابھی سنی تھوڑی دیر پہلے جو کر رہے تھے، مجھے لگا یہ کچھ چیئرمین پی ٹی آئی کا خطاب ہے جو چل رہا ہے. تو کسی نے غلطی سے لکھ دیا. جب میرے کانوں میں خبر پڑی جو خطاب کے اندر انہوں نے چیزیں فرمائی تھی، ایک نیوز چینل پہ ایک نیوز اینکر پڑھ رہے تھے، تو جب میں نے غور سے سنا پتہ لگا جی یہ بلاول صاحب فرما رہے ہیں. تو بلاول صاحب اب سے کچھ 16 مہینے پہلے جو چیزیں کرتے آئے تھے، جس کا ذکر آپ نے ابھی اپنے ابتدائیہ کے اندر کیا، وہ 16 مہینے اقتدار کے جو مزے لوٹتے رہے، تقریباً 1.5 سے 2.25 کروڑ روپے کے ان کے اوپر اخراجات کے الزامات جس طرح فرما رہی ہیں لگے. لگژری ہوٹلز کے اندر سٹے کرنا، لاؤ لشکر اپنے ساتھ لے کر جانا، وزارت انجوائے کرنا، ایک نہیں کئی وزارتیں انجوائے کرنا. بلکہ وہ ایسے اگر آپ ان کے بارے میں کہیں کہ ایسے صاحب ہیں جن کی انٹرنشپ ہی جو ہے وہ پہلی وزارت خارجہ سے ہوئی، جس کو مکمل پروٹوکول دیا گیا. اب آ کے یہ گلے کر رہے ہیں اور میاں صاحب سے گلے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی لیول پلینگ فیلڈ ان کو دی جا رہی ہے. تو اب ان کے پاس بیسیکلی نا کہنے کے اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں ان کے پاس. ابا جی کو انہوں نے لگا دی کہ جی آپ یس کہتے ہیں، خود ان کو جو ہے وہ نو کی طرف لگایا ہوا ہے. ایونچولی جو ابا جی نے کہنا ہونا وہی ہے. ابا جی اپنے سینے سے قریب رکھتے ہیں تاش کے پتے اور آخری مراحل پہ جا کے وہ کھیلتے ہیں. سو بلاول کی باتیں ہی ہیں فار دا سیک آف سیئنگ سم تھنگ ہے. اور بلاول کی فہم و فراست کے بارے میں، ان کے تجربے کے بارے میں کیا بات کروں. ظاہر ہے ان کے نام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ زرداری صاحب کے بیٹے ہیں، کہ وہ زرداری کے بیٹے ہیں اور اس سے بڑھ کے وہ بھٹو کے ظاہر ہے نواسے ہیں. تو وہ ہر تقریر کے اندر، ہر جلسے کے اندر، ہر کارنر میٹنگ کے اندر انہوں نے اس کا ذکر کرنا ہے. سو لیول پلینگ فیلڈ کا گلا کرنا ان کا ایکسیپٹیبل ایٹ لیسٹ عوام کو نہیں ہے. لوگ نہیں مانتے اس کو. جس کو انہوں نے سنانا ہے اس کو سنا لیں وہ، لیکن جتنے آگے چند بندے کھڑے کر کے انہوں نے جو شور ڈالنا ہے، جو غصہ کرنا ہے انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کا، پبلک از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دیٹ ایٹ آل. اور جہاں پہ جا کے وہ خطاب کر رہے تھے وہاں پہ ان کی کتنی سیٹیں ہیں، پہلے انہوں نے کتنے جھنڈے گاڑے ہیں، یہ بھی دنیا کے سامنے ہے. سو گڈ کاپ بیڈ کاپ کی اسٹریٹجی ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. ہونا وہی ہے جو ابا جی نے کہنا ہے. اور ابا جی ماشاءاللہ ان کے سیاست کو سمجھتے ہیں اور اپنے لیے انہوں نے جو اپنا ایک پورشن ہے وہ تو طے کر لیا کہ انہوں نے کیا لے کر چلنا ہے، کس طرح لے کر چلنا ہے. کوشش ہے ان کی کہ اس سے تھوڑا زیادہ یعنی کہ وفاق کے اندر بھی کچھ مل جائے. ٹھیک ہے طاہر صاحب، آپ سے سوال میں کر لیتی ہوں. بلاول صاحب تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو، نون لیگ کو. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے ساری کی ساری جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس وقت نون لیگ کے پاس ہے، لیکن ایسے میں پی ٹی آئی چیئرمین کو تنقید کا نشانہ بنانا ابھی ان کو کیا خطرہ ہے؟ کیوں بار بار بات کر رہے ہیں عمران خان کی؟ ان کی بات کرنی چھوڑ دینی چاہیے. ابھی تو فی الحال ایک ہی چیلنج ہے ان کے سامنے، وہ نون لیگ. دیکھیں، ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی رہی ہے اور 16 ماہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ میں تھے. تو گورنمنٹ کی 16 ماہ میں جو کارکردگی تھی ایسی نہیں ہے کہ جو عوام میں آپ بتا سکیں، سیل کر سکیں. صحیح. دوسرا پہلو جو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس سے قبل 3.5 سال حکومت رہی ہے.
اور اس حکومت کی بیس پہ اگر ان کی حکومت چلتی رہتی تو وہ آج عوام میں کچھ بتانے کے قابل نہ ہوتے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا. اور ان کی تو بہت سارے منسٹر برملا کہہ رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا. تو یہ ساری وقت کی بات ہوتی ہے. اور اس وقت کوئی بیانیہ یا کوئی آپ کہہ لیں پارٹی کے پاس کسی پارٹی کے پاس کوئی مینیفیسٹو نہیں, کوئی ایجنڈا نہیں, ایک دوسرے کو باتیں سنا رہا ہے, دوسرا دوسرے کو سنا رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بحثیت ان کی, لیکن وزیر خارجہ ان کی کارکردگی اچھی رہی ہے. کیسے اچھی رہی ہے؟ کیسے؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے فیٹ اپ سے نکالا ہے, وہ عمل عمران خان صاحب کے دور میں بھی شروع ہوا تھا اور ان کے دور میں بھی وہ پایا تکمیل تک پہنچا. دوسرا جو باہر دورے کا آپ کہہ رہی ہیں یقیناً, لیکن طاہر صاحب ایسا تو ہے نا کہ کوشش کوئی کرتا ہے, کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے, اس کی بھی تو ہمیں بات سنائی دیتی ہے کہ فلڈز اس وقت پاکستان میں بدترین طوفانی بارش آئی ہے اور کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں, اور پاکستان گروپ 77 کا سربراہ بنا ہے کلائمیٹ چینج کا شرم الشیخ کے اندر, اور یو این کے اندر وہ ایجنڈا رکھا گیا اور یو این سیکرٹری جنرل نے اپیل کی, اور پھر اس کے علاوہ پیرس میں اس کے فالو اپ میں میٹنگ ہوئی, یورپین کمیونٹی میں کی, اور تیسرا جو ہے کہ جرمن وزیر خارجہ نے وہاں کشمیر پہ ہمارے موقف کو, تو اگر آپ کمپیئر کریں گے اس کی پاکستان کی سپورٹ کی تو ان کی فورن پالیسی کے حوالے سے یہ بات ان کی ہے. باقی یہ ظاہر ہے کہ سیاسی پارٹیاں جب عوام میں جاتی ہیں تو تنقید کرتی ہیں, وہ بھی ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کا بھی کام ہے. جہاں تک کہ عمران خان صاحب کا ہے تو یہ تو صحیح ہے, آپ ان کے فالوور ہیں, ہم یہ مخالف ہیں کہ وہ اپنی سیاست کو بند گلی میں لے آئیں. جس طرح سے انہوں نے 3.5 سال سیاست کی, یعنی وہ وزیر اعظم نہیں رہے تو استعفے دے کے اب ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ڈیسیژن تھا. اچھا, جب چڑیاں چگ گئی کھیت تو اب پچھتانے کا کیا فائدہ. لیکن ابھی تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے نا. 9 مئی کو انہوں نے قومی اداروں پہ یہ الغار کی, پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے نہیں کی. صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں. تو اب ان کے لیے انٹروسپیکشن کا لمحہ ہے. عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے جیل میں کہ وہ اس سیاست کی بند گلی میں آئے ہیں تو کس طرح پہنچے. جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے. دوسرا ان کا یہ جو تھا کہ میں بیٹھوں گا نہیں ان سیاستدانوں کے ساتھ, یہ چور ہیں ڈاکو ہیں. تو اب ان پہ اپوزیشن پہ اس وقت کی الزامات تھے, آج میں کہتا ہوں عمران خان صاحب پہ الزامات ہیں. تو محض الزامات کی بنیاد پہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کرپٹ ہیں, اور عمران خان صاحب کو یہ گالیاں نہیں نکالنی چاہیے تھی, وہ جلسوں کے اندر جو نکالتے تھے. تو یہ سب چیزیں تمام سیاسی جماعتوں کو خود احتسابی کرنی چاہیے. اب وقت یہ ہے کہ وہ انتخابات کے موقع پہ ایک مربوط پروگرام دیں کہ وہ پاکستان کی معیشت کو جو گرداب میں پھنسی ہے کیسے نکالیں گے, جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے چیلنجز ہیں وہاں کیسے نکالیں گے, افغان پالیسی میں جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر کوئی کانکریٹ بات کریں. وہ کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے. ٹھیک, پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے. وقاص صاحب میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں, بلاول بھٹو زرداری جب خود وزیر خارجہ تھے تو تب مہنگائی ختم کرنے کے لیے ایک مجھے بتا دیجئے ان کی اسٹریٹجی جو کہ ہمارے سامنے آئی ہو اور یہ ہمیں نظر آیا ہو کہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ مہنگائی اس طرح سے ہم نے ختم کرنی ہے, کوئی ایک پوائنٹ. منسٹر کا ویسے کام تو مہنگائی کے ساتھ کوئی بنتا نہیں ہے, لیکن اگر ہم ان کی گورنمنٹ کا سندھ کے اندر جو ان کی سپرویژن کے اندر ساری چیزیں آپریٹ کر رہی تھی یا فنکشننگ کر رہی تھی, دیٹ واز دی موسٹ ایڈورس اینڈ موسٹ ڈریڈفل اینڈ ڈورفل سچویشن. اگر ہم ان کی پریویس گورنمنٹ کی بات کریں جو وفاق کے اندر 2008 سے لے کے 2013 کی حکومت تھی, تو میرے خیال میں پاکستان کی جو فرسٹ جی ڈی پی تھی, پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن تھی, ایٹ دی سیم ٹائم جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی, مہنگائی کا طوفان تھا, انفلیشن تھی, ایٹ دی سیم ٹائم 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی پنجاب کے اندر, اور پھر اس کے بعد جو گیس کی جو لوڈ شیڈنگ تھی بندش کا سامنا کرنا پڑا, سی این جی اسٹیشنز کو بند کرنا پڑا. تو الٹیمیٹلی ایک ورسٹ سیناریو جو ہم نے 2008 سے لے کے 2013 کی ان کی جو حکومت ہے اس میں دیکھا. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ کو پہلی دفعہ جب آپ حکومت میں نہیں آتے اور آپ اپنا ایک نیریٹو ایک پراسپیکٹو رکھتے ہیں تو آپ توہان خواب دکھاتے ہیں, سبز باغ دکھاتے ہیں, ہیلی پلاؤ پکاتے ہیں, لیکن جب آپ کو حکومت دی جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ جب آپ مینڈیٹ کے لیے عوام کے پاس جاتے ہیں تو اپنی پرفارمنس رکھتے ہیں, اپنی کارکردگی رکھتے ہیں, نہ کہ آپ پھر دوبارہ خواب دکھائیں کہ ہم ایک دفعہ پھر موقع دیں. اور جب آپ کو ٹیسٹ کر لیا گیا, آپ کا ٹرائل کر لیا گیا, اور اس کے بعد آپ کی ڈیلیورنس دیکھی جائے گی, آپ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی, ان کی پرفارمنس دیکھی جائے. بدقسمتی سے ان کی پرفارمنس جو تھی فرسٹ پرفارمنس رہی ہے 2008 سے لے کے 13, تو ایٹ دی سیم ٹائم 2008 سے لے کے 2023 تک کا ان کا سارے کا سارا سندھ کے اندر, اندرون سندھ کے اندر دیکھے, سکھر کے اندر دیکھے, لاڑکانہ کے اندر دیکھے, تھڑ کے اندر دیکھے, ان کے بعد وہاں پہ کتے مار ادویات جو کتے کا کاٹا ہوا وہاں بھی وہ ادویات جو تھی وہ تو پیشنٹس کو نہیں ملی, جو
بچوں کی وہاں پہ صورتحال تھی. میرا خیال ہے کہ یہ ساری کی ساری اگر چیزیں دیکھیں تو یہ باتیں ان کو زیب نہیں دیتی. آل دو کہ یہ جلسوں جلوسوں کے اندر اپنا ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ نون لیگ بھی کر رہی ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ پنجاب کے اندر حکومت کر رہی ہے. آج بھی آپ شہباز شریف سے پوچھے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا جائے تو ہم دیکھیں یہاں پہ جو ہوائی قلعے تعمیر کر دیں گے. لیکن اگر آپ ان کی 16 ماہ کی کارکردگی کو اٹھا کے دیکھیں تو میرے خیال میں پاکستان کی بدترین کارکردگی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہے. جب ریس میں ایک ہی کھلاڑی کھیلے گا, ایک ہی شخص دوڑے گا تو الٹیمیٹلی وہی جیتے گا. اس کے علاوہ عوام کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کسی مسیحا کی تلاش میں نکلیں اور وہ مسیحا آگے ان کے جو مسائل ان کی دہلیز پہ حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے وقاص صاحب, آپ نے یہ کہا کہ بطور وزیر خارجہ بلاول صاحب کا یہ بنتا نہیں تھا کہ وہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے کچھ کریں, تو یہ بنتا تھا ان کا کہ جو بیرون ممالک انہوں نے 35 دورے کیے تھے اس پہ 1 ارب 75 کروڑ روپے لگا دیں, ایٹ لیسٹ وہ اس کو تو منیمائز کر سکتے تھے نا. دیکھیں میں تو یہ ایک سٹیٹمنٹ نہ صحیح للے تللے کیے جاتے ہیں, یہ خرچیاں کی جاتی ہیں. ہمارے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کی مثالیں ہیں, ہمارے جو سیاسی لیڈر سیاسی زعما کی مثالیں ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر جنرل ہاؤس کے جو فنڈ سے جو ہے محترمہ فاطمہ جناح نے وہ 2 روپے کی جرابیں خرید لی تھی. قائد اعظم نے وہیں پہ ڈانٹ ڈپر اور پندوں نے ساتھ سے کام کیا تھا کہ یہ قومی خزانہ ہے اور عوام کے جو پیسے ہیں عوام پہ ہی خرچ ہونے چاہیے, اتنی چاہ خرچیاں نہیں کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں ہمارے سیاستدان یہاں پہ آبے کا آبا بگڑا اس وہاں پہ سب تنگی اور جس طرح للے تللے کیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے پیسوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے چوری کی یہ لوٹی ہوئی دولت ہے ساری, یہ عوام کے ٹیکس کی کمائیاں, ان کے خون پسینے کی کمائیاں, جسے آپ اپنے سیاسی دوروں کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے فارن افیئرز کے اندر یہ سارا اس کا استعمال کرتے ہیں, یہ رلے سے للے کرتے ہیں. یہ کسی صورت بھی جسٹیفائی, تو میں بالکل ان کے کسی اقدام کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا, بلکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے, I got your point. محاذ پہ بھی ناکام رہے اور بہت کے اندر بھی جو ان کی حکومت تھی وہاں پہ بھی یہ مکمل ناکام نظر آئے. ڈن. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں, سیاسی جماعتوں کو ملکی مسائل آخر الیکشن کے قریب ہی یاد کیوں آتے ہیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں ان کو پتہ ہوتا کہ جب حکومتوں میں وہ ہوتے ہیں, حکومتوں کا حصہ ہوتے ہیں, تو تب ہی کچھ ایسے اقدامات کر لیا کریں کہ عوام میں یہ مقبول ہو جائیں؟ دیکھیں جی, میں پہلے 2 چیزوں کی ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ کے سوال کے اوپر آؤں گا. ایک نیریٹو نا بہت زیادہ چل رہا ہے, ابھی ہمارے محترم ملک صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے پاکستان سے باہر دوروں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا وزیر خارجہ ہیں, ان کا پورٹ فولیو یہ ہے, انہوں نے اس لیے پاکستان سے باہر کے دورے کرنے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جو وزیر دفاع ہے اس کو پھر اس کا مطلب ہے ہر وقت سرحد پہ ہونا چاہیے, وزیر ریلوے کو پٹریوں پہ یا ریلوے اسٹیشن پر ہونا چاہیے, وزیر معدنیات کو پھر ذخائر کے اوپر کھڑے ہونا چاہیے ہر وقت. اگر تو اسی طرح ہی چلنا ہے آپ نے, آپ کے پاس پیرافینیلیا ہے, آپ کے پاس ایمبیسیز ہے, آپ کے پاس ہزاروں کا سٹاف ہے, وہ اپنے تمام ممالک کے اندر موجود ہیں, اپنے فرائض وہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں. وزیر خارجہ کا مطلب ہے کہ فورن پالیسی کو ڈیزائن کرنا, اس کو اس کے مطابق لے کے چلنا. اب اس چیز سے میں سہمت نہیں ہوں, لیکن چلیے انہوں نے دورے کیے, وہ وہاں پر گئے. اب جو انہوں نے وہاں پہ جھنڈے گاڑے, ذرا اس کا بھی تو ذکر کر لینا. جھنڈے گاڑنے سے مراد میری یہ ہے کہ ایک فیٹف کا ذکر ہے, اور یہ بھی اکثر ہی ہوتا ہے. فیٹف پہ پہلے 21 پوائنٹ آئے, اس کے بعد 7 پوائنٹ آئے اور 6 پوائنٹ آئے, اور ٹوٹل 27 پوائنٹ بن گئے. یہ حاتم طائی کے سوال تھے جس کو آپ نے کرنا تھا پورا. اس کے پورا کرنے پہ جس ایک شخص کو, اگر میں فرد واحد کی بات کرنی, جس کو کریڈٹ جاتا ہے تو اس کا نام ہے حماد اظہر, جس نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا. اس کے ساتھ بہت سارے اور ڈپارٹمنٹس ہیں, محکموں نے اپنا اپنا کام کیا. فیٹف نے پاکستان کو ایک ٹائم لائن دی تھی کہ آپ نے اس کے اندر, اس وقت کے اندر, اس تاریخ سے پہلے کام کرنے ہیں. اس کے بعد اس کا ریویو ہونا تھا. تو ہم نے اس گورنمنٹ کے اندر جو 16 مہینے کہہ دی, صرف ویٹ کیا تھا اس ریویو کا, اس کی ڈیٹس اس کے اندر آ رہی تھی. تو اس کا کریڈٹ اگر بلاول بھٹو کو دیں تو مجھے بتائیں, تو اسٹیٹسٹیکلی میتھمیٹکلی جو ہے وہ جواب درست نہیں ہے. سو کہنے کا مقصد یہ کہ ان فورن وزٹس کے اندر تو $10 ارب بھی پاکستان کو ملے تھے فلڈ کے نام کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کدھر گئے وہ $10 ارب کا, آپ کو یاد ہوگا ذکر ہوا تھا کہ جی پاکستان کی تاریخ کے بڑے ترین فنڈز پاکستان کو ملنے جانے, خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے ملک میں تباہی آئی اور ہم $10 ارب لے آئے. $1 ارب تو آیا نہیں آپ کے ملک کے اندر, چند ملین جو ہے وہ امریکہ نے دیے تھے, اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. اور اس کے اوپر بھی انہوں نے شرط رکھی تھی کہ جہاں پہ فلڈ کا ریلیف ایکٹیویٹیز ہوں گی وہاں پہ ہمارا وفد موجود ہوگا اور اس کی نگرانی کرے گا. سو اس کے بعد ساری بات بول گئے گئے تھے جو فلڈ وکٹمز کے لیے تھے, پیچھے کیا رہ گیا. خیر مبشر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مبشر صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے, کیا لگتا ہے آپ کو وفاق میں کون سی جماعت حکومت بنائے گی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان نے منع کیا ہے
کہ آپ الیکشنز کے بارے میں جو ہے نا وہ زیادہ پریڈکشنز نہیں دیں گے. لیکن یہ جو گفتگو چل رہی تھی مرتضیٰ ڈار صاحب کی بات میرے کانوں میں پڑی تو میں نے بڑا انجوائے کیا, کیونکہ انہیں ایک اعتراض تھا کہ انہوں نے انٹرنشپ پوری کی جی فورن منسٹر کے طور پہ, تو ان کے نانا نے بھی اپنی انٹرنشپ پہلی فورن منسٹر کے طور پہ ہی کی تھی. اور پاکستان میں بہت سارے ایسے انٹرنیز آئے ہیں جنہوں نے مطلب اپنی پہلے ہی اس میں الیکٹ ہونے کے بعد, ہاں جی انفارچونیٹ اور فارچونیٹ واٹ ایور, لیکن وی کین ناٹ سنگل آؤٹ اینی بڈی آن دیز گراؤنڈس, رائٹ. اس میں یہ ہے کہ پولیٹیکل کریئر جو ہے وہ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی اپنی بریلینس یا واٹ ایور, ان کی گڈ لک تھی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے, اس لیے انہوں نے فورن کا, اور اس پہ بھی مرتضیٰ ڈار صاحب کو شاید زیادہ بہتر علم ہو کہ انسسٹنس کی تھی پی ایم ایل این نے کہ جی بلاول کو ہی وزیر خارجہ ہونا چاہیے. لیکن مبشر صاحب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بیسیکلی نون لیگ کی اسٹریٹجی تھی کہ کس طرح بلاول کو انگیج رکھنا ہے اس طرف. جی بالکل بالکل, لیکن میرا خیال ہے کہ وہی فیکٹس جو ہیں وہ ہمیں قوم کے سامنے رکھنے چاہیے, اور بس فیکٹس رکھ کے قوم کو ڈیسیشن لینے دیجئے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ آپ کا سوال تھا کہ بلاول مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں پی ایم ایل این کو, تو اس میں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ خود بھی شریک تھے, اور جب وہ اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی عمران خان کی گورنمنٹ کا پلان ہم نے بلاول ہاؤس کراچی میں تیار کیا تھا اور ان کو ہٹایا, تو ہٹانے کے بعد جی بالکل, تو جو بیڈ پرفارمنس ہے اس میں وہ برابر کے شریک ہے. اور جہاں تک ان کی موجودہ تقاریر کی آپ بات کر رہے ہیں, تو جب بھی الیکشنز آتے ہیں تو یہ تو ابھی تو وہ کیا آپ ڈکشن یوز کرتے ہیں, یہ نوجوان نسل ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, یہ ابھی آپ دیکھیے آگے آگے ڈکشنز اور نیریٹیوز اور کیا کیا نعرے اور کیا کیا بلیم گیم سٹارٹ ہوگی. یہ ہمارے انفارچونیٹلی اگین ہمارے پولیٹیکل کلچر کا حصہ ہے, اور الیکشن قریب آتے ہی آپ ایک دوسرے کو پتہ نہیں, یہاں پہ تو ہم نے دیکھا مثلا مولانا فضل الرحمان نے 2013 کی الیکشن کیمپین پوری انرجیز اس بات پہ سرو کر دی تھی کہ عمران خان کو یہودی لابی کا ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا, کردار پر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں, یا تو کردار پہ سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک نارمل چیز ہے. البتہ جو بلاول کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی لیگ اگر کہہ رہے ہیں تو اس میں وہ برابر کے شریک ہیں. جتنے بلز, جتنی کیبنٹ میٹنگز, جو کچھ ہوا اس میں وہ اور ان کی پارٹی کے لوگ شریک تھے, اس لیے ان کی رسپانسبلٹی بھی. یہ بڑی سوچنے کی اس ٹائم بات ہے کہ نون لیگ کی جانب سے, ان کے کسی رہنما کی جانب سے کوئی سخت بیانات, کوئی سخت الفاظ سامنے نہیں آ رہے, اس طرح سے لفظی گولہ باری نہیں کی جا رہی جس طرح پیپلز پارٹی بلاول صاحب کی جانب سے کی جا رہی ہے, بڑا ٹھنڈا ہو کے چل رہے ہیں. جی دیکھیے بلاول جو ہیں فرسٹ ٹائم تھوڑا سا, اب آپ دیکھیے کہ ان کے والد محترم جو ہے وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کر رہے ہیں, اور وہ چونکہ ان کا یہ یقین کامل ہو گیا ہے کہ ڈرائنگ روم پالیٹکس جو ہے یعنی پاور پالیٹکس, جسے ہم دوسرا نام دے سکتے ہیں, پاور پالیٹکس ہی راستہ ہے. جبکہ بلاول کا یہ مطلب میں اس معاملے میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے والدہ اور نانا والی پالیسی پہ عمل پیرا ہے کہ عوام تک جانا چاہیے, اپنی ایفرٹس کرنی چاہیے. اور چونکہ بھٹو صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ پالیٹکس جو ہے, اور اسپیشلی الیکشن پالیٹکس, یہ ایک آپ سمجھیے کرکٹ کی طرح ہے, اور اس میں آپ کا فٹ ورک بہت کام کرتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ اسی بات کو پلے باندھ کے انہوں نے کیمپین لانچ کر دی ہے, اور سب سے پہلے انہوں نے بیبٹ آباد سے کیا کے پی میں. چونکہ آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف یا پی ایم ایل این اس وقت جس کی بھی مہربانی سے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت ان ٹرمز آف الیکٹیبلز بلوچستان کی سب سے بڑی پارٹی مسلم لیگ نواز ہے, جس کا کل تک وہاں پہ آپ کو ایک سینٹرل لیڈر نہیں تھا ملتا. ٹھیک ہے, تو جوابی کاروائی اس میں یہ ہوئی کہ پیپلز پارٹی نے ایبٹ آباد سے اپنی کیمپین سٹارٹ کی, اور ایبٹ آباد سے اپنی کیمپین سٹارٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایک مسلم لیگ نواز, چونکہ ہزارہ بیلٹ ہے, مسلم لیگ نواز کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, مسلم لیگ نواز کے ساتھ ساتھ آپ کچھ طاقتور حلقوں کو بھی جو ہے وہ ان کی توجہ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ عوام میں ہیں. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اپنے بلاول ہاؤس کراچی یا اسلام آباد سے بیٹھ کے وہ ہی از کالنگ دا شاٹس. اب ایک طرف الیکٹورل پالیٹکس کا ہم یہ امتزاج ہے, کمبینیشن ہے, کنٹراسٹ ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول جو ہیں انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین لانچ کی ہے, عوام سے رابطہ کریں. دوسری طرف والد صاحب جو ہے یعنی آصف زرداری سابق صدر, وہ اپنا جو پولیٹیکل وزڈم ہے
وہ اپنے ان بروکن لنکس کو ریپیئر کرنے میں استعمال کر رہے ہیں، جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ مجھے وقاص صاحب سے بھی، طاہر صاحب سے بھی ویری کوئک رسپانس چاہیے اس کوسچن پہ۔ طاہر صاحب سب سے پہلے میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں، بلاول صاحب نے کہا کہ الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کا رزلٹ اگر تیار ہے تو پھر ایسے الیکشن کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ تو واقعی اس کی شفافیت پر بعد میں سوالات نہیں کھڑے ہو جائیں گے الیکشن کی؟ جی بالکل، یہ بلاول کا ایک باطنی پبلک پرسیپشن ہے کہ ہمیں انتخابات میں جوش و خروش نہیں نظر آ رہے، اور یہ کہ پاکستان کی ایک ہسٹری بھی ہے کہ ہم فیئر اینڈ فری الیکشن شاید 1970 کا ہم نے منعقد کرایا، باقی ہماری جو ہسٹری ہے وہ اس کی گواہی نہیں دیتی۔ 2018 میں بھی ایسے ہی مینجڈ الیکشن تھے، اور پھر اس دفعہ بھی ایسے ہی حالات ہیں۔ تو یہ جو سب سے بڑی کرپشن کا ہم راگ الاتے رہتے ہیں، جو کھربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز ہوتی ہے الیکشن کرانا۔ اگر ہم ایک نئی گورنمنٹ جو گڈ گورننس کی طرف جائے گی، شفافیت کی طرف جائے گی، اور وہ انتخابات ہی ہم صاف اور شفاف نہیں کراتے، تو میرا خیال ہے یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں سب سے بڑا یہ سکینڈل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور یہی سوال کا کوئی رسپانس مجھے وقاص صاحب سے بھی لینے دیجیے۔ الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے ہمارے یہاں، جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور ہمارے یہاں جو ایک سیاسی جماعتوں کے لیے مختلف ارینجمنٹس ہیں۔ ہاں جی ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے طاہر صاحب، آپ کا پوائنٹ بھی کلیئر ہے۔ مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آنے کے بعد ہم سائفر معاملے کو ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات سائفر کی، اور ان مقدمات میں عمر قید اور سزائے موت کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ جیل، ٹرائل اور اوپن کورٹ ٹرائل کی صورت میں سائفر کیس ایک کھلونا بن چکا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا ہے کہ جیل ٹرائل ہی کرنا ہے تو کم از کم جج ہی تبدیل کر دیں، جس پر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے یہ ریمارکس دیے اور کہا کہ سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ دوسری جانب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے بھی اپنے خلاف جو ریفرنس کے معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے، یعنی کہ سیاسی جماعت ہی نہیں بلکہ ججز بھی عدلیہ پر عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں۔ سوال اس سے جڑا ہمارا یہ ہے، جو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں، عدالتوں پر آخر عدم اعتماد کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ویسے تو ہماری جو عدلیہ ہے اس کا دنیا میں جو رینکنگ آئی تھی اس میں غالباً 134واں یا 35واں نمبر تھا آؤٹ آف 150 آئی گیس۔ سو یہ تو ہماری ایک اوور آل انڈرسٹینڈنگ ہے بیسڈ آن دا انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس، جس کو ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ سائفر کا کیس جو ہے، یا کوئی بھی اس سے جڑا کیس جو عالمی منظرنامے کے اندر بھی ظاہر ایک سپیس رکھتا ہے، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جتنا بھی ٹرائل ہے، بحث ہے، وہ ساری پبلک کے سامنے ہو جائے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر پبلک کے سامنے نہیں ہو سکتی بھائی، تو چلیں اس کو ایٹ لیسٹ اوپن کورٹ کے اندر لے کے جائیں، میڈیا کے سامنے لے کے جائیں، اور یہی استدعا جو عمران خان کے وکلاء کر رہے ہیں کہ آپ اس کیس کو مہربانی فرمائیں مائی لارڈ، اس کو اوپن کورٹ کے اندر لے جائیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آئے تو انہوں نے ایک بڑا کیس جو ہے ابھی اوپن کورٹ ہیئرنگ دیکھی، ہم نے فل کورٹ اس کے اندر موجود تھا سپریم کورٹ کا، اور لوگوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا۔ گو کہ اس کی زبان انگریزی تھی جو کہ ہماری نیشنل لینگویج تو نہیں ہے، لیکن چلے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کے اندر ترجمے ہو کے سامنے آئے۔ اب سائفر کا معاملہ ایسا ہے جس کے اندر پاکستان کی سیاست نے ایک بہت بڑی زبردست جو ہے وہ کلا بازی کھائی ہے۔ سو اس کا بھی اگر اوپن کورٹ کے اندر کیس لگ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ ہے نہیں، یہ میری رائے ہے۔ لیکن چونکہ جج صاحب کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، تو یہ وہی جناب ہیں جن کو سیکیورٹی کے مسائل گرفتاری سے پہلے بھی تھے، ان کے اوپر اٹیک بھی ہو چکے، ایک نہیں ملٹیپل اٹیک ہو چکے، جان لیوا حملے ہو چکے، اس کے اوپر ملٹیپل درخواستیں موجود ہیں، اور ایون پریزن کے اندر موجود رہتے ہوئے ان کے وکلاء کا نیریٹو یہ ہے، ان کی فیملی کا نیریٹو یہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ سو اوپن ٹرائل ہونا عقل میں آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ہونا بہتر ہے۔ اب بات رہ گئی کہ جی وہ بڑا سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی، تو وین دیر از اے ول دیر از آلویز اے وے، دیر شوڈ بی اے وے۔ آپ کا سوال جو بنیادی تھا کہ لوگوں کا اعتماد کیوں نہیں ہے، یا ہماری اپنی عدلیہ کے اندر مسئلے، اس کے اندر آج کی جو دوسری خبر ہے اس کا آپ نے ذکر کیا، سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں، ایگزیکٹلی، جس میں آپ نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا بھی ذکر کیا۔ تو نقوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں، مجھے ایک سپریم جوڈیشل جو ہے وہ کے آگے پیش کیا گیا، ریفرنس میرے اگینسٹ بنایا گیا، اور ایف بی آر کے اوپر کنسرنز ریز کیے گئے، جی ایف بی آر کو وہ میں جواب نہیں دے رہا، یا جو میرے اثاثے ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں، جس پہ ان کے جواب میں کہنا تھا کہ مجھے جب نوٹسز ہی نہیں موصول ہوئے، جب مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا، مجھے بلایا ہی نہیں گیا، میرے سے انکوائری نہیں کیا گیا،
تو میں کس طرح یہ مان لوں کہ یہ انکوائری یا اسٹیپ اگینسٹ می فار دس ریفرنس از فیئر؟ ان کا کہنا یہ تھا آج بھی جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہے. غور کریں کہ جی یہ عدلیہ کے اوپر یا آزادی کے اوپر جو عدلیہ کی ہے اس کے اوپر یہ ایک حملہ ہے. سو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے وہ آنریبل ججز جن سے ہم امید لگاتے ہیں, ہماری عوام امید لگاتی ہے, ہمارے عوام کے نمائندگان امید لگاتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر جسٹس, اسپیڈی جسٹس کے اوپر کام کریں گے, آج وہ بھی وہی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی میرے سے ایف بی آر نے نہیں پوچھا, اے نہیں پوچھا, بے نے میرے سے پوچھا, اگلے نے میرے سے سوال کا صحیح جواب دیا. یعنی کہ جو اس کے سائل کو مسئلہ ہے وہی اس کے منصف کو مسئلہ ہے. صحیح. تو یہ معاملات ہیں. مبشر صاحب آپ سے سوال میں کر لیتی ہوں, صف اول کی اس ٹائم قیادت اٹھا کر دیکھ لیجئے, پی ٹی آئی کی جیل میں ہے. علیمہ خان نے بھی صاف انکار کر دیا ہم الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک پی ٹی آئی چیئرمین جیل میں ہے. تو اب انتخابی مہم کون چلائے گا؟ جی دیکھیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کے لیے, چونکہ میری جب ان سے جو ان کے کچھ حضرات ہیں ان سے بات ہوتی ہے جو کہ ایٹ لارج ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہم حصہ لیں گے, ہماری اسٹریٹجی ہے. میرا نیکسٹ کویسچن ان سے یہ ہوتا ہے کہ اوکے آپ کے کینڈیڈیٹس آئیں گے, ہو سکتا ہے وہ انڈیپینڈنٹس کی صورت میں ہیں, لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ آپ کو پولنگ ایجنٹس بھی چاہیے ہوں گے. تو کون یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو بڑا پرابلم ہو جائے گا آپ کو. لیکن ان کی اپنی ایک سوچ ہے. میرا خیال ہے کہ علیمہ خان چونکہ باہر آ کے انڈیپینڈنٹلی بھی بات کر سکتی ہیں, اور دوسری بات ایک چیز کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ وہ میدان کو پی ٹی آئی کھلا نہیں چھوڑے گی. ماضی میں اس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ بھگت چکے ہیں لوگ, اور بہت ساری پارٹیز بھگت چکی ہیں ایسی غلطیاں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ میدان کھلا چھوڑیں گے, اور کسی نہ کسی صورت میں ان کی پریزنس جو ہے وہ یہاں پہ ہوگی. لیڈ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا ثنا, جب ایک بندہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری پاپولر ہو جاتا ہے اور لیڈرشپ نہیں ہوتی لیڈ کرنے کو, تو پھر عوام خود ہی انیشیٹو لے لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی عوام کو شائبہ ہوا کہ فلاں انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے یا پی ٹی آئی کی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, تو اس کے لیے وہ ووٹ کریں گے, اور اس میں پھر انہیں لیڈ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس کے ریفرنس کے طور پہ اگر میں آپ کو 1986 کا لوکل گورنمنٹ الیکشن جس میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے عوام دوست کا ایک نعرہ یوز کیا تھا, چونکہ غیر جماعتی انتخابات تھے, تو وہ ایک بڑے پیمانے پہ عوام دوست جو کاؤنسلرز تھے وہ جیت گئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن ایک بڑی ٹف سچویشن میں پی ٹی آئی لڑ رہی ہوگی, اور اسی میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ جیتیں گے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن کے بعد ان کو یعنی پی ٹی آئی کا ووٹ ملے اور اپنے الیکشن کے بعد وہ شاید ڈیفیکٹ کر جائیں, شاید نہ کریں, لیکن میں کم از کم علیمہ خان صاحبہ کے اس بات کو رول آؤٹ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حصہ نہیں لے گی الیکشن میں. کسی نہ کسی صورت میں پی ٹی آئی بہر صورت الیکشن میں موجود ہوگی. ٹھیک. طاہر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سائفر کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے, اس میں ان کو سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہر سابق وزیر اعظم یا سابق سیاستدان کے لیے جو مقدمات ہوتے ہیں خطرہ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح میاں نواز شریف کا یہ دعویٰ ہے اور آصف علی زرداری کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بدنیتی پہ بنائے گئے اور سارا سسٹم جو ہے اس کو مینج کیا گیا, اور پھر ان کے پاس کچھ ایویڈنسز بھی ہیں. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ہم نے انکوائری کی کہ کون اس میں ملوث تھا اس عدالتی نظام میں, پروسیکیوشن کے نظام میں, حکومت, وہ سارے لوگ ابھی کچھ ان میں سے کچھ نوکریوں پہ بھی ہیں. تو جب ہمارا یہ سارا پروسیس فلاڈ ہے جس کے اندر ہم مقدمات بنائے جاتے ہیں, 1 گھنٹے کے اندر آدھے گھنٹے کے اندر مقدمات بن جاتے ہیں اور ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں, اور ادارے جو احتساب کے وہ وقت پہ خاموش ہو جاتے ہیں, تیز ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا جو سسٹم ہے یہ ہم نظر یہ آتا ہے کہ مقدمات سے اس کے اندر اب یہ ہوتا ہے کہ کل عمران خان صاحب خوش ہوتے تھے, وہ امریکہ میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے داڑھی پہ کہتے تھے کہ جی میں اس اے سی اترواؤں گا, میں پنکھا اترواؤں گا. ایک وزیر اعظم امریکہ میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے, اور میں جیل مینول کے تحت سہولیات نہیں دوں گا. اور آج وہ اس چکر میں آ گئے ہیں. تو یہ ایک میوزیکل چیئر ہے جس کے اندر وہ مکافات عمل پہ ملک چل رہا ہے. تو معاشرہ مکافات عمل سے نہیں انصاف کے معیار سے چلتا ہے. اور یہاں ہماری تو روایت رہی ہے صدیوں سے
کہ ہم انتقام کے ہیں. معاشرے کو انتقام کی نہیں انصاف کی ضرورت ہوتی ہے, رواداری کی ضرورت ہوتی ہے اور عدل کی ضرورت ہوتی ہے. وہ عدل ہمارے یہاں ناپید ہے. اگر کوئی معاملہ قومی سلامتی سے متعلق ہے, قومی سلامتی سے متعلق ہے تو لوگوں کا پیپلز رائٹ ٹو نو ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جو ویتنام وار کے ایسے کیسز تھے جس میں نیو یارک ٹائم کے پاس ایک سٹوری تھی اور وہاں سے وائٹ ہاؤس سے کہا گیا کہ اس کو نہ سٹوری شائع ہونی چاہیے اور اس کو نیشنل انٹرسٹ ہے, تو انہوں نے کورٹ میں اسے چیلنج کیا نیو یارک ٹائم کی ایڈیٹر نے, اور کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا کیونکہ یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا ہے تو یہ لوگوں کے جاننے کا حق ہے, اس لیے اس کا اوپن ٹرائل ہوگا. تو ہم کیوں چیزوں کو انڈر دی کارپیٹ دباتے ہیں؟ اور انفارچونیٹلی وہ جو سائفر تھا اس میں بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں, اس کو پبلک ایشو بنایا گیا, اس کے اوپر آڈیوز آئی ہیں, انکوائری ہونی چاہیے. ہم اس کو کھیلیں, ہر چیز کو کھیلا گیا, ہم اس کو کھیلیں گے. ایک بندہ کان میں کہہ رہا ہے اسلامی تڑکا لگائیں, اسلامی ٹچ دیں, اور وہیں سے آگے شروع ہو گیا اسلام. تو یہ سارا ایک جو نیشنل سیکیورٹی کا یہ جا رہی ہے, اس میں پولیٹیشین, ہماری مذہبی جماعتیں اور ہماری ایلیٹ لوگوں سے پلے کرتی ہے اور ایک دن خود شکنجے میں آ جاتی. یہاں یعنی میمو کمیشن بنا اور میمو کمیشن کے جو مرکزی کردار تھے ان کے خلاف پوری کمپین چلی, اور اب وہی لوگ مین سٹریم اخبارات میں میڈیا میں دوبارہ واپس آ گئے ہیں. میاں نواز شریف کالا کوٹ پہن کے گئے, بعد میں سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا کہ اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. میمو کمیشن میں قوم کا وقت برباد کیا گیا, گھنٹوں پروگرام ہوئے ماہانہ, روز ایک ہی موضوع. عام آدمی کے ایشوز کو ہمیں اہمیت نہیں دی. ہمیں تو یہ بات کرنی چاہیے کہ ہماری خارجہ اور آمدن سے زائد اثاثات کیس میں ثبوت ہی مل نہیں پاتے تو کیا گرفتاریاں ہوں گی اور کیا ہماری ٹرائل معیشت ہوں گے کی اور بری کیا صورت گرفتاریاں حال ہوں گی. کیوں ٹھیک ہے, ہے ہماری قاری صاحب کنسلر پوائنٹ آپ کا ڈپلومیسی کلیئر ہے, کیوں مجھے وقاص سے پوچھ اس لینے کے دیجیے. لیے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے بشرا بی اور بی کے لوگوں کے ذریعے عمران جذبات خان سے بھڑکائے جو جاتے ڈیل ہیں کرنے اور کی ان سے کوشش کی کھیلا جا جاتا رہی ہے ہے. اس میں کتنی صداقت ہے, اور یہ جو ہمیں سننے کو مل رہا ہے مختلف ذرائع بھی یہ اس بات کی طرف تصدیق کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین کسی بھی قسم کی ڈیل کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے, تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی, اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے, اس وقت جو ان کا پولیٹیکل سناریو ہے, اگر آپ عدالتوں کی طرف دیکھیں, اگر وہ ڈیل کی طرف نہیں جائیں گے تو الٹیمیٹلی وہ کچلے جائیں گے, مسلے جائیں گے, اور ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ ڈسٹارٹ ڈیمیج یا ڈسپرس ہو جائے گا الٹیمیٹلی. جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیژن تھا جو کہ ان کی بیل پٹیشن کے اندر ایڈجوڈیکیشن کرتے ہوئے ایک پوری ٹرائل کورٹ کی طرح کا فائنل ججمنٹ کے اندر جو فیصلہ دیا جاتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے وہ صادر کر دی گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے. میں یہ سمجھتا ہوں جو ٹرائل کورٹ کا کام ہے وہ ٹرائل کورٹ اپنے فائنل ایڈجوڈیکیشن کو ججمنٹ کے اندر ہی کرتی ہے, اور بیل پٹیشن کے اندر جو ہے کورٹ ٹینٹیو اسسمنٹ کے اندر جاتی ہے, ڈیپر اپریشیشن میں نہیں جاتی. اور یہی چیز ڈٹرمن کرنی تھی کہ سائبر کیس جو ہے اس کیس آف فرد انکوائری اور ناٹ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ فرد انکوائری کا نہیں ہے, یہ کنکاکٹڈ نہیں ہے, پٹیشیس نہیں ہے, فریولس نہیں ہے, بلکہ یہ ریئلٹی بیسڈ ہے, تو آپ اس بیل پٹیشن کو اسٹرائک ڈاؤن کریں, اس کو ڈسمس کریں اور وہ پھر جا سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں. لیکن یہاں پہ ایک پورے کا پورا جو ہے چارج شیٹ اور ڈفرینٹ ایلیگیشن ایکوزیشن اس کا اوپر لگا دیے ہوئے, کہا گیا کہ اس کیس کے اندر سزائے موت کی جو دفعات کو ایڈ کیا گیا اور سارا کیس بنا کے جس طرح ججمنٹ ہوتی ہے اور ٹرائل کورٹ کو دے دیا گیا کہ آپ 4 ہفتے کے اندر فیصلہ کریں. بظاہر جو حالات ہیں پولیٹیکلی اور اگر ہم جوڈیشلی دیکھیں دونوں طرف سے فیوریبل نہیں ہے چیئرمین تحریک انصاف کے لیے. معذرت کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر جس پولیٹیکل پرسنالٹی کے کیس یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈ کلاس کے اگینسٹ کوئی بھی کیس بنا, اگر پولیٹیکلی اس کے حالات فیوریبل نہ ہو تو فیصلہ بھی اس کے خلاف آیا, اور اگر پولیٹیکلی حالات اس کو فیور کرتے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب کو تمام کے تمام فیصلے بھی ان کے حق میں آئیں گے, ان کو فیور کریں گے. تو جب تک ہم اپنے ملک کے اندر یہ جوڈیشل آرگن کو, نظام انصاف کو سیاسی اثر و رسوخ سے بالاتر ہو گئی ہیں بلائے طاق رکھتے ہوئے ڈسپینسیشن آف جسٹس کے لیے کام نہیں کریں گے, انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ اور ہمارا پولیٹیکل سسٹم, جوڈیشل سسٹم اسی طرح مچلا جائے گا, کچلا جائے گا, اور عوام کے اندر بھی یہ نیریٹو کا پرسپیکٹو بنتا جائے. اگر فلاں جج کے پاس کیس لگے گا تو فلاں کے کیس فیصلہ آئے گا, اگر فلاں جج کے پاس کیس لگے گا تو فلاں کے حق میں فیصلہ آئے گا. جب تک ہم یہ ڈسکریمنیشن, یہ ڈسٹنکشن, یہ امتیاز, یہ فرق جو ہے اس کا کلا کما یہ سدباب نہیں کریں گے, ہمارے ملک میں سیاسی طور پہ اور جوڈیشری کے حوالے سے یا نظام انصاف کے حوالے سے دونوں حوالے کی نیک شگن کنسیڈر نہیں کیا جائے. اب رہی بات ڈیل کی, ماضی قریب کے اندر دیکھیں یا ماضی بعید کے اندر دیکھیں, وہی حکمران جو تھے یا وہی سابق وزرائے اعظم یا جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہی بچ کے اس نظام سے نکلے, اس جوڈیشل سسٹم کے یا جیلوں کے شکنجے سے نکلے اور بیرون ملک
جو ہے ہوائی جہازوں کے اندر پروان بھر کے جنہوں نے ڈیل کا سہارا دیا، ڈیل کی پساتیوں پہ چڑھ کے کہ لوگ جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر یا اپنے کسی جہاز کی سیڑھیوں پہ چڑھنے کے قابل ہوئے. اس کے علاوہ اگر خان صاحب اس وقت جو آپ لیگلی سٹیٹس دیکھیں، سائفر کیس کے اندر ان کے خلاف شکنجہ کس لیا گیا ہے. پھر اس کے بعد توشاہانہ جو کیس تھا ان کے اندر وہ کنوکٹڈ ہے، پارٹ ٹائم بھی ان کی سزا کو سسپینڈ کیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ ان کے علاوہ کچھ 200 کے قریب مقدمات ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت کیسز کے پلندے ہیں اور اس سمندر سے ان کو غوطہ زن ہو کے ہی نکلنا پڑے گا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ تیراکی کر کے یا تیر کے یہ نکل جائیں گے تو میرے خیال میں یہ کہنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے وقاص. مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آنے کے بعد غزہ کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.